سگی ماں کے ساتھ نکاح ہو جائے گا؟ مولانا جرجیس صاحب ایک لڑکے کا نکاح پڑھا رہے ہیں، لڑکا اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہا ہے۔ جرجیس صاحب 1,00,000 مرتبہ بھی پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ 1,00,000 مرتبہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ جائیں لیکن اس کے باوجود وہ نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ ماں لڑکے پر حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ میرا نکاح ہو گیا، اور رات میں وہ اپنی ماں کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، ملتا ہے، یہ سوچ کر کہ میرا تو نکاح ہوا ماں کے ساتھ، تو کیا نکاح اور نکاح کے کلمات پڑھنے کے باوجود، یہ قرآن کی آیتیں پڑھنے کے باوجود کیا اس کی ماں اس کے لیے جائز ہو جائے گی؟ نہیں، اگر وہ ہم بستری کرتا ہے تو یہ زنا ہی مانا جائے گا اور حرام کاری مانی جائے گی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 1,00,000 بار قرآن پڑھ کر نکاح پڑھا دینے کے باوجود ماں حرام ہی رہے گی۔ ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، کہ ماں کے ساتھ کوئی آدمی نکاح کرے لیکن وہ نکاح کے باوجود بھی حرام کاری کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سود اور بیاج کے مال پر چاہے کتنی دعائیں پڑھ کے کھاؤ، بسم اللہ، تو بسم اللہ کہنے سے حلال نہیں ہو جائے گا۔ سود اور بیاج بالکل سور کے گوشت کی طرح ہوتا ہے، آپ لاکھ کہیے بسم اللہ اللہ اکبر لیکن سور حلال نہیں ہوگا، کتا حلال نہیں ہوگا۔ سود اور بیاج کی رقم پر کتنے ہی دعائیں پڑھ ڈالو، حلال نہیں ہوگا۔ ماں کے ساتھ نکاح کرتے وقت کتنی آیتیں پڑھ ڈالو لیکن ماں لڑکے پر حلال نہیں ہوگی۔ اتنی کلیئر بات ہو گئی۔ یاد کریں گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمانوں والو، جو تم نے مال دیا ہے اصل لاگت پر اور جو بڑھ گیا ہے اس بڑھے ہوئے مال کو چھوڑ دو، وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈرو اور بڑھا ہوا مال ہر حال میں چھوڑ دو، ہر حال میں چھوڑ دو، اس کو کسی بھی قیمت پر مت لو۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے اس کو کسی بھی قیمت پر مت لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم بڑے ہوئے مال کو لینے سے نہیں رکتے ہو، اگر تم زائد مال اس سے نہیں بچتے ہو، سود اور بیاج کھانا نہیں چھوڑتے ہو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے یدھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دنیا میں کس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے جو اللہ سے لڑ سکے اور اس کے رسول سے لڑ سکے؟ دنیا میں ایسا کون سا ماں کا بیٹا ہے جس نے اپنی ماں کا اتنا دودھ پیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے جنگ کر سکے اور جیت جائے، اللہ رب العالمین کا مقابلہ کر لے؟ میرے پیارے ساتھیو، تصور کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ فرما رہا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ سود کھانے والوں زائد مال کھانے سے بچ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، کسی بھی قیمت پر اس کو اپنے اوپر استعمال مت کرو۔ وہ جو بڑا ہوا سود ہے وہ آپ نہ اپنے اوپر استعمال کر سکتے ہیں نہ اپنے بیوی بچوں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ارے اس بڑے ہوئے سود کو مسجد کے چندے میں دینے میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہو۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دے دو ہم مسجد کی لیٹرین بنا لیں گے، تو بڑا ہوا سود مسجد کے پیشاب خانے اور استنجا خانے اور لیٹرین بنانے کے بھی کام میں نہیں آ سکتا ہے۔ آپ بڑے ہوئے سود کو مسجد کے لیٹرین اور پیشاب اور پائخانے کے کام میں بھی استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اس چیز میں بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس بڑے ہوئے سود کو آپ اگر بینک سے لیتے ہیں تو جیل کے عام قیدیوں کو جیل سے چھڑانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، عام شاہراہ پر خرچ کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی روڈ ہے خراب ہے، اس پر ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب گزرتا ہے، اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے، ایسی جگہ پر آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو صرف مسلمان جس سے فائدہ اٹھائیں وہاں آپ استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، مسجد کی لیٹرین اور پیشاب اور پائخانہ تک اگر اس پیسے
पैसे से नहीं बन सकता اور جائز نہیں ہے، وہ مال آپ اپنی اولاد کو اور اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو، شرم۔ ایسا سب کچھ کرنے کے بعد اور ہم یہ امید رکھیں کہ قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب نہیں دینا ہوگا۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ آپ چھپانا چاہو گے تو یہ زمین خود بول دے گی کہ اللہ اس نے میرے سینے پر کھڑے ہو کر یہاں سود کھایا تھا، یہ چورنگی تھی، یہاں سے اس نے لاٹری کا ٹکٹ لیا تھا، آئے اللہ اس نے فلاں IPL انڈیا اور پاکستان کی ٹیم میں اتنے روپے اس نے سٹے میں لگائے تھے، یہ زمین خود گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین اپنے اندر کے سارے سینے کو، سارے خزانے کو باہر نکال دے گی۔ جب زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا، جب زمین میں بھوکمپ آئے گا، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس کو یہ کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارا، اس دن یہ زمین اپنے اندر کے ایک ایک چیز کو بیان کرے گی، بولے گی۔ یہ مت سوچئے کہ زمین کیسے بولے گی، زمین تو بے جان ہے، زمین تو بے جان ہے، کیسے بولے گی؟ موبائل کیا ہے، جاندار ہے کیا؟ موبائل بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا ہے؟ ریڈیو کیا ہے، بے جان ہے کہ جاندار؟ بول رہا ہے۔ ٹی وی کیا ہے، جاندار ہے یا بے جان؟ بے جان، لیکن بول رہا ہے۔ جب سائنٹسٹ اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسی چیز بنا سکتے ہیں کہ بے جان چیز کو بولنے پر مجبور کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ رب العالمین قیامت کے دن جس نے سائنٹسٹ کو عقل دی ہے، کیا وہ اس زمین کو بولنے کی طاقت نہیں دے سکتا ہے؟ آج بے جان چیزیں بول رہی ہیں۔ بندوق میں کارتوس لگا اور چھوڑو تو آج اس کی بھی آواز نکل رہی ہے، بے جان چیز بول رہی ہے۔ اور یہ سب چیزیں زمین سے پیدا ہوئی ہیں، لکڑی، لوہا، تانبا، انہی کو پلاسٹک، انہی کو توڑ مروڑ کر ٹی وی بنا دی گئی، انہی کو توڑ مروڑ کر ریڈیو بنا دیا گیا، انہی کو توڑ مروڑ کر موبائل بنا دیا گیا ہے۔ جب زمین سے پیدا ہونے والی ان چیزوں کو بولنے پر مجبور کیا گیا تو زمین کیوں نہیں بولے گی؟ یومئذ تحدث اخبارا، زمین اپنے اندر کے سارے ایک ایک کر کے ساری خبروں کو بیان کرے گی۔ یہ صورتحال آج ہماری ہو گئی ہے۔